بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار کی باتیں بار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید پاک محمد نے فرمایا سب سیاں رل پانی گئیاں ٹوٹ گئیاں سب بنگا ماں ہوتی دے اور چرانی باپ تو کی ہو یار حوالے
وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اڑے کبوترا تو نبیاں اڈاریاں کہیے میرا نبی نام روتا تاریاں اڑے کبوترا تو نبیاں اڈاریاں اڑے کبوترا تو نبیاں اڈاریاں کہیے میرا نبی نام روتا تاریاں رکھیے بلاد چلا لگیاں نہ توڑیے نا سات گول ملا آقا میرا موڑیے نا ہر ویل تیریاں آقا ہر ویل تیریاں ہوں رہوں انتظاریاں ماں ہر ویل تیریاں ہوں رہوں انتظاریاں ماں کہیے میرا آقا نام رہوں گا تاریاں باغ میں بھی نہیں سنتی بلبلانی بولیاں سد لگے بول کنا گولیاں آقا روتی روتی مر جاؤے روتی مر جاؤے جنگلاں دے چاڑیاں کہیے میرا نبی نام رہوں گا تاریاں اڑے کبوترا تو لمبیاں اڈاریاں اڑے کبوترا تو لمبیاں اڈاریاں کہیے میرا آقا نام رہوں گا تاریاں روتیاں بساکری نہیں ڈھابی چاندے باتاری پر سبرے پیارا ڈالے دول درمرے آقا کھان پین آرام بولو کھان پین آرام بولو تیریاں بیداریاں کہیے میرا نبی نام رہوں گا تاریاں اڑے کبوترا تو لمبیاں اڈاریاں کہیے میرا چلنا رہوں گا تاریاں دس منا سویا تو اکھا مسنداریاں کروں بار جنایوں گے تیریاں مہمانیاں دیکھوں تیرو چیرو ہوگا جانی ساریاں کہیے میرا نبی نام رہوں گا تاریاں باتانی میں پورنا یہ پھول بھی گلا گا تیرے پھول والوں چنا چیرا بھی متا بگا آقا مل تو ترے ملا خواب بھی ہماریاں مل تو ترے ملا خواب بھی ہماریاں کہیے میرا نبی نام رہوں گا تاریاں
کیا ہے سہارا یا رسول اللہ حیا قیوما سمیعا بصیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وبارك وسلم وصلی علیہ. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب احترام آج اس بدن کے مہمان حضرت علامہ مولانا قاری انتخاب عالم صاحب، محترم قاری محمد یوسف قاسمی صاحب، دیگر علماء کرام اور معززین علاقہ، سامعین محترم میں ہمارے مہمان موجود ہیں. میں نہیں یہ چاہتا کہ میں یہاں گفتگو کروں ان کے سامنے، بارہ اب برکت کے لیے اور سعادت سمجھتے ہوئے چند کلمات گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب جو مل بیٹھے ہیں آج محترم قاری محمد یوسف صاحب کی والدہ محترمہ کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرما کر مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. سامعین محترم، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. اللہ نے ہمیں ایک دعا سکھائی کہ اے اللہ جو ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری بخشش کر، اور جو سابقہ ایمان والے گزرے ہیں اے اللہ ان کی بخشش فرما. تو ایصال ثواب کا ایک طرف اشارہ ہے کہ جہاں اپنے لیے دعا مانگتے ہیں تو اپنے جو فوت شدہ لوگ ہیں ایمان والے ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی جائے. حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے. ابو ہریرہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور امام الانبیاء سے حدیث مبارکہ روایت کی. یہ حضرت ابو ہریرہ کو اعزاز حاصل ہے کہ حضور کی زبان سے نکلنے والے وہ کلمات جو سب سے زیادہ روایت کرتے ہیں وہ ابو ہریرہ ہیں. تو ابو ہریرہ حضور کی مجلس میں اکثر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دن حضور امام الانبیاء نے فرمایا، حدیث مبارکہ روایت کرنے سے پہلے ابو ہریرہ ہیں کون؟ حضور کی مجلس پاک میں ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں. ایک دن حضور امام الانبیاء نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ ایک دن چھوڑ کر میری بارگاہ میں حاضر ہوا کرو. تو حضرت ابو ہریرہ حضور کی مجلس پاک سے اٹھتے ہیں، الٹے قدم پیچھے چلتے ہیں، تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، درمیان میں ایک درخت حائل ہوتا ہے. سرکار کا چہرہ اب درخت حائل ہے درمیان میں، حضور کا دیدار نہیں کر رہے. جب پیچھے جاتے ہیں وہاں سے دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، آپ کے چہرہ مبارک دیکھے آج نہ سنے نہ حسین میں چاہتا ہوں کہ تیرے دانوں بیٹے آئیں، ایک میرے دائیں جانی بیٹھے دوسرا میرے بائیں جانی بیٹھے، میں کھانا تناول فرماؤں. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ نادان بچے کے چہرے ہوں گے آپ کے خواہ ڈسٹرب ہی کریں گے. اے اللہ کے رسول انہیں رہنے دیجیے، انہیں رہنے دیجیے. کریمہ علیہ السلام نے فرمایا اے جابر جاؤ ان بچوں سے کو تمہیں آمینہ کا لال بلا رہا ہے، تمہیں آمینہ کے لال نے طلب فرمایا ہے. آپ کمرے کے اندر جاتے ہیں، اب دیکھیں کتنا عشق مصطفیٰ ہے، کتنا کامل یقین ہے. ہم سب کوئی ہوتا کہہ دیتا یا رسول اللہ ایک ذبح ہو گیا، ایک قربان ہو گیا، لیکن نانا ایسا نہیں کیا. اتنا کامل یقین تھا. آپ کمرے کے اندر گئے، فرمایا اے میرے لال، اے میرے لال اٹھو، تمہیں آمینہ کے لال نے طلب فرمایا ہے. پہلے انہوں نے دائیں کروٹ بدلی، پھر بائیں کروٹ بدلی، دانوں اٹھ کے کریمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. آپ نے فرمایا اے میرے علی آج تجھے محسوس ہو گیا کہ میرے نبی سے محبت دانوں اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی میرے نبی سے محبت
محبت کرنے والا کامیاب ہے. اب دونوں بچے جاتے ہیں کریمہ کا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو زندہ ہوتے بکری کو بھی زندہ کیجئے, ہم تو زندہ ہوتے بکری کو بھی زندہ کیجئے, طاقت کریے ہمارا پائندہ آئندہ کیجئے. کریمہ علیہ السلام نے فرمایا اے جابر جاؤ ہڈیاں لے آؤ, جہاں گوشت پڑا ہے جہاں اس کی کھال پڑی ہے لے آؤ. کریمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب جابر وہ سارا سامان لے آتے ہیں. کریمہ علیہ السلام اپنا دستے غیات پھیرتے ہیں تو کریمہ زندہ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں کس قدر حب مصطفیٰ ہے. یہ تو اصحاب کا نام بتایا. اعلیٰ حضرت شاہ احمد اللہ بریلوی عظیم آپ عاشق رسول تھی, آپ روزہ رسول کے سامنے حاضر تھی. اور ایک اور ہمیں یہ شعر پڑھتے اجازت چاہوں گا کہ نام محمد جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے, نام محمد جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے, لہو بھی میری شریان کے اندر رقص کرتا ہے. اور میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے. زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے. ارے تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے, تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے. یہ تھے اسمی عالم صاحب جو اپنے خیرات کا اظہار کر رہے تھے. آج کی اس بزم کے آخری ناموان میری مراد جناب حافظ محمد وقاص صاحب دعائیں اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ناظر رسول مقبول پیش کریں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مہمان خصوصی کا خطاب ہوگا. حافظ محمد وقاص سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے, سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے. ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے, ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا, جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا, اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے, اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے. ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے, ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. مشکل کا ہمیں قدر میں احساس نہ ہوگا, مشکل کا ہمیں قدر میں احساس نہ ہوگا. ہم سر
بھولے کا دیدار کرنے ہم سرور بھولے کا دیدار کرنے ہم بیت کرم سید باب جبرائیل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبرائیل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کرتے ہوئے جبرائیل کو یوں پایا گیا، اپنی پردوں سے درِ یار پہ دستک دینا، اپنی پردوں سے درِ یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی پیغمبر کا سرمایا گیا۔ اب میں مہمان خصوصی میری مراد خطیب اسلام فخر جماعت اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد انتخاب عالم صاحب، ان کی خدمت میں مقدس ہوں، مخصوص نشست پر تشریف لیں اور آج کے بیان کے حوالے سے ہمارے دلوں کو نظر فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ وأہل بیتہ اجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا الله۔ صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ در رسول در خدا ہے اور اللہ کے حبیب کی رضا رضا خدا ہے اور اللہ کے حبیب اس عمل پر راضی ہو جائیں گے۔ اس عمل پر جب اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے تو اللہ کا حبیب کا جب راضی ہو جائیں گے تو اس پر خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ خدا علیہ السلام میں اس انداز میں بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اپنی کوتاہی ہے، جو اپنی سستی ہے، کہ تاکہ کہیں یہ علماء کے لیے نہیں، یہ عوام الناس کے لیے، لیکن علماء کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ کوئی ادنا ہے، آدھا ہے، گورا ہے، کالا ہے، نیک ہے، بد ہے، والدین جو ہے سب سے پہلے اس کے لیے گھر میں ولایت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ والدین کو
نبی بن جاؤں، میں متقی بن جاؤں، وہ اپنے بارے کے اندر ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا تھا، صحابی رسول در رسول تک حاضر ہو گئے عرض کی کمری والے آقا، میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ کمری والے آقا، جہاد بڑا اچھا عمل ہے، ایک کمری والے آقا مجھے اجازت دیجیے، میں جہاد والے عمل میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابی، اے میرے غلام، میری والدہ زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ، لوٹ جاؤ، اپنی والدہ کی خدمت کرو، اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، الفاظ میرے ہیں حدیث کا۔ تیسری مرتبہ پھر صحابی رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر تشریف لاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور مجھے اجازت مرحمت فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ، اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ جہاد سے افضل عمل یہ ہے کہ اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد سے بھی افضل عمل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ، اپنی والدہ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، اے میرے صحابی جاؤ، جہاد بھی عمل ہے، لیکن یہ جو عمل ہے، جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِندَ رِجْلِهَا، کس نے؟ محمد عربی نے اپنے غلام، اپنے صحابی کو خوشخبری سنائی۔ فرمایا جہاد بھی اچھا عمل ہے، لیکن آج تیرے لیے ضروری ہے جہاں اپنی والدہ کی خدمت کر، اس لیے کہ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِندَ رِجْلِهَا، جہاں تیری والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اولاً یہ بات ہے کہ آپ جتنی مرضی نیک ہیں، جتنے مرضی متقی ہیں، جتنے مرضی عبادت گزار ہیں، آپ ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ احسان کریں، لیکن کہیں انہیں اس تک بھی نہ کہنا۔ اور دوسرا احسان یہ ہے کہ جب آپ کے والدین کریم دنیا سے الوداع ہو جائے، دائی عاجل آ جائے، تو انہیں اچھے انداز سے اس جہاں سے الوداع کرے۔ اگر والدہ ہے تو بیٹی غسل دے، اگر باپ ہے تو بیٹا غسل دے۔ اس کے اندر میں فقہاء کرام نے بڑی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو گویا پہلا احسان یہ ہے کہ ساری زندگی انہیں اس وقت نہ کہا جائے، اور دوسرا احسان یہ ہے کہ انہیں جب دنیا سے جائیں تو اچھے انداز میں الوداع کیا جائے، غسل دیا جائے، جنازہ خود پڑھایا جائے۔ اور تیسرا احسان یہ ہے کہ جب اپنے والدین اس دنیا سے الوداع ہو جائے تو انہیں زندگی کے ہر لمحے میں انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی حاضر ہو گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا تیری والدہ حیات ہے، زندہ ہے،
کہنے لگا ہاں میری والدہ زندہ ہے، تو میرے آقا نے نبوت والی زبان سے آپ نے نبوت والے ہونٹوں کو حرکت دی اور فرمایا کہ میرے غلام، اے میرے عاشق، میرے صحابی، جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ جہاد سے افضل ہے کہ والدہ کی خدمت میں شامل ہو جاؤ، اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ سب سے بڑی ولایت اپنے گھر میں والدین سب سے بڑے ولی ہے، اور سب سے بڑی ولایت گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ کا راضی نہ ہو سکے، والدین کو آپ راضی نہ کر سکے، تو آپ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، زکات دیتے رہیں، حج کرتے رہیں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اپنی حقوق العباد کے اندر اپنے ماں باپ کی صحیح معنوں میں خدمت نہ کی تو دنیا کے اندر بھی آپ رسوا ہو جائے، اور آخرت تو بعد کی بات ہے۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہے، اللہ جن کے والدین زندہ ہے، ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔